لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اعمال کی نشاندہی کی ہے جن اعمال کو بجا لانے انسان جنت میں جائے گا لیکن حساب نہیں ہوگا۔ ایک ہی حدیث کے اندر 4 نشانیاں بیان کی ہیں۔ سب سے پہلی نشانی، اللہ پہ توکل کرنے والے، کسی بھی کاہن و نجومی سے بچنے والے۔ فلاں کاہن، فلاں نجومی، فلاں بنگالی بابا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جو کسی نجومی کے پاس چلا جائے، کسی پامس کے پاس ہتھیلی دکھانے چلا جائے، کسی کاہن کے پاس چلا جائے، کسی ایسے شخص کے پاس جو لوگوں کو لوٹنے والے بیٹھے ہیں، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں تیری چیز کس نے چرائی ہے، اس طرح کے لوگوں کے پاس جانے والا اگر جا کے صرف پوچھ لے، میں ہاتھ اس کے سامنے پھیلا دے، لائنوں کو دیکھ کے بتائیے میری قسمت کیسی ہے، لن تقبل لہ 40 یوما، 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی، اور اگر اس کی بات کی تصدیق، یہ کمزور ایمان والا کس قدر پھر بدقسمت بنتا ہے، ادھر وہ اس کی تصدیق کرتا ہے، ادھر وہ قرآن کا منکر بن جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ اس طرح کے کاہنوں کے پاس نہیں جاتے، اللہ پہ توکل کرتے ہیں، وَلَا يَتَطَيَّرُونَ، وہ فال نہیں نکالتے، ان کے عقیدے مضبوط ہوتے ہیں۔ گھر سے نکلا، کوا نظر آیا، گاڑی کے اوپر سے گزرا ہے، گاڑی واپس لے آئے، آج لگتا ہے برا دن ہے۔ اس طرح فاسد عقیدے والے نہیں ہوتے، عقیدہ بھی مضبوط، رب پہ بھی توکل، کسی نجومی کے پاس بھی نہیں جاتے، اور اپنے جسم پہ دم بھی نہیں لگاتے۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ انہیں بغیر حساب کے جنت میں داخل کریں۔ جنت میں بغیر حساب کے جانے والوں کی ان 4 نشانیوں کے بعد ایک 5ویں نشانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ عز وجل اذا ضحک الی المؤمن حسب علیہ، وہ انسان کتنا خوش نصیب ہے، سعادت مند ہے، بختور ہے، جس کو دیکھ کر اللہ ذوالجلال مسکرا دے۔ اللہ ذوالجلال جس انسان کو دیکھ کر مسکرا دے، اس انسان کے کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا، اسے بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل کر دیں گے۔ وہ کون سے خوش نصیب ہیں جن کو دیکھ کے اللہ ذوالجلال مسکراتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاثۃ یحبهم اللہ ویضحک الیہم ویستبشر بہم، 3 ایسے خوش نصیب ہیں جن کو دیکھ کر اللہ ذوالجلال مسکراتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، انہیں پسند کرتے ہیں، اور یہی خوش نصیب جن کو اللہ دیکھ کر مسکرائیں گے، ان کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ ان میں پہلا وہ شخص ہے جو رات کو سفر کرتا ہو گیا، لیکن رات کو لیٹ ہونے کے باوجود سحر کا وقت ہوا، سونے کو جی بھی چاہتا ہے، تھکاوٹ بھی ہے، لیکن جنت کی خواہش اسے سونے نہیں دیتی، اٹھتا ہے، نرم و ملائم بستر بھی چھوڑا، بیوی بچے بھی چھوڑے، وضو کرتا ہے، تہجد کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ سے دیکھ کر مسکراتے ہیں، بلکہ فرشتوں سے کہتے ہیں، انظروا یا ملائکتی، میرے فرشتوں دیکھو اس میرے بندے کی طرف، یہ چاہتا تو سو جاتا، اس نے اپنی خواہشات کی قربانی دی ہے تو میرے لیے دی ہے، دبا رہنا میں نے اسے معاف کر دیا، صرف معاف نہیں کیا، بغیر حساب کے اللہ ذوالجلال اسے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اور ایک وہ شخص جس کے اللہ ذوالجلال مسکراتے ہیں، جو اپنی جان کا نذرانہ اللہ کی راہ میں پیش کرتا ہے، ایسا انسان، اس کو دیکھ کر بھی، شہید کو دیکھ کر بھی اللہ مسکراتے ہیں، جسے اللہ ذوالجلال دیکھ کے مسکرائے اس کا حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، ایک وہ شخص جو اچھی مہمان نوازی کرتا ہے کتنا خوش نصیب ہے۔ اللہ ذوالجلال قرآن بھی اتار دیا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کتنے اچھے لوگ ہیں جو اپنی جانوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ بھی خوش نصیب جس کی طرف دیکھ کے اللہ ذوالجلال مسکرائے، بغیر حساب کے جنت میں جائے گا۔ ایک شخص وہ بھی خوش نصیب جس کو اللہ ذوالجلال
بغیر حساب کے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ روایت کے الفاظ ہیں، ایک لمبی روایت ہے، قیامت کا دن ہوگا جس کو اللہ جہنم سے نکالے، وہ روئے، دعائیں کرے گا، اللہ جہنم سے بچا دیا، جنت میں بھی داخل فرما دیجئے۔ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اسے جنت کے دروازے تک پہنچائے گا، جب وہ یہ لفظ بولے گا اللہ مجھے بدبخت نہ بنانا، اتنے الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے ہیں، یہ بات سن کے اللہ ذوالجلال مسکرائیں گے اور اس شخص کو بھی جنت میں داخل فرمائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور خوش نصیب کی بات بھی بیان کر دی، اگر کوئی شخص اپنے آپ کو جنت میں بغیر حساب و کتاب کے لے جانا چاہتا ہے، اپنی زبان کی حفاظت کر لے۔ یہ زبان بہت بڑی نعمت ہے لیکن بہت بڑی مصیبت ہے۔ جو شخص ایک کلمہ بولتا ہے، بسا اوقات اللہ کی ناراضگی کا ایسا کلمہ بول بیٹھتا ہے، اس ایک کلمے کی پاداش میں اسے 70 سال جہنم میں گہرا گرنا پڑے گا۔ اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کسی شخص کا ایمان سیدھا نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل سیدھا نہ ہو، اور دل درست نہیں ہو سکتا جب تک زبان درست نہ ہو۔ جس زبان سے گالیاں، جو زبان لعنت کر لوگوں کو لعن طعن کرنے والا، قیامت کو کسی کی سفارش نہیں کرتا، گالیاں دینے والا جہنم کے کنارے پہ ہے، کسی وقت بھی گر سکتا ہے۔ اس زبان کو خوبصورت بنائیے، زبان کی حفاظت کیجئے، کسی کو حقیر نہ جانیے، اور بڑے بڑے بول بولنے سے بچیے۔ جو تکبر کرنے والا ہے وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے، اور قیامت کے دن بھی چیونٹیاں اللہ ان کو بنا کے پوری کائنات کے پاؤں تلے رون دیں گے۔ اللہ ذوالجلال ہم سب کو تواضع اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زبان کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں ہر اس عمل سے بچائے جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، اور اس عمل کی توفیق عطا فرمائے جس عمل کی وجہ سے انسان بغیر حساب کے جنت میں جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔